ذرا مربوط بیٹھ جائیں، دور دور بیٹھے ہوئے افراد مجلس میں شریک ہوں، آداب مجلس کا خیال رکھیں۔ پہلے ہی ویسے ہی موسم ٹھنڈا ہے اور لوگ ٹھنڈک کا مظاہرہ کریں تو میں بیان کرنے سے بہتر چائے نوش کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ایک گفتگو گزشتہ ماہ کی تھی، شاید جو حضرات حاضر ہوئے ہوں انہیں جانکاری ہوگی۔ اس میں دراصل میں نے ٹاپک باندھا تھا آغوش آمنہ سے غار ثور تک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اور بعد نبوت مکی زندگی بھی اس کے اندر آ جائے، لیکن وقت کی قلت بھی رہی اور موضوع بھی بہت لمبا، باوجود مختصر کرنے کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز تک پہنچے تھے۔ اس وجہ سے آج جو عنوان ہے اس کو تھوڑا سا ترمیم کر دیا گیا۔ اب ہم نے عنوان جو باندھا ہے وہ ہے غار حرا سے غار ثور تک۔ گویا کہ اگر عام فہم الفاظ میں ہم کہیں تو یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اور عمومی طور پر شاید سننے والے ذہین سماعتوں سے میں مخاطب کر رہا ہوں تو سیرت کی شدبت جانتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کل 13 سال پر محیط ہے، اور مدنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال پر محیط ہے، اور قبل نبوت کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال پر محیط ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ کل عمر مبارک 63 سال 60 پر 3 سال 63 ایئرز رہی، جن میں نبوت کی زندگی صرف 23 سال 23 ایئرز رہی، اور قبل نبوت کی زندگی 40 سال رہی، اور ان میں مکی زندگی 13 سال رہی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمری لحاظ سے ایک تقسیمی خاکہ ہے جو بڑے بڑے ادوار پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے وہ دور ہیں جو مکی زندگیوں میں بھی تبدیل ہوئے اور مدنی زندگی میں بھی پھر تبدیل ہوئے، اور قبل نبوت کی زندگی میں جو اہم پوائنٹ ہو سکتے تھے میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور شاید سننے والوں میں کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ کس انداز سے سنا ہے،
کہ میں نے آپ کو کہاں لا کے چھوڑا تھا؟ بڑی مشکل لگ رہی ہے اگلے پروگرام کو نہ آنے کے لیے، اب کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو چھوڑ دیجئے، جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ وہاں گئے تو سوالہ پوچھتے ہیں، بھائی خالی بیان سننا ہے تو ہمیں سوالہ کہاں سے نہیں، کسی کو دلچسپی ہے واقعتاً بعد میں انہوں نے مطالعہ کیا۔ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی آخری میں کہ مسلمانوں اللہ کے لیے سیرت کا ایک ورق ہی کیوں نہ ہو لیکن پڑھو۔ سیرت پڑھنے سے آتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے، سن کے چلے جانے سے نہیں آتی، میلاد منا لینے سے نہیں آتی، شب معراج منا لینے سے نہیں آتی۔ اصل چیز تو وہ محبت ہے جس سے تمہیں جانکاری ہوگی کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانوں کے لیے صرف نہیں، حیوانوں کے لیے، جنات کے لیے، چرند و پرند کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رب العالمین جس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے عالمین کا خطاب دیا رب ہونے کی حیثیت سے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت ہونے کی حیثیت سے خطاب دیا سورہ انبیاء کے اندر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہی عالمین کا لفظ۔ تو معلوم ہوا کہ رب تعالی نے جتنے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کا وہ خالق ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جتنے مخلوقات ہوئے ہیں ان سب کے لیے رحمت بنا کے آئے ہیں۔ بحیثیت خلاقیت کے جتنے مخلوقات پر رب ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، بحیثیت رحمت للعالمین کے تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ اونٹ بھی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا تھا اپنے مالک کی، اور اللہ کے رسول اس کی شکایت سنتے تھے۔ اونٹ، جانور، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ مکے کے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور غزوہ احد بھی جانتا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان جب اوپر چڑھے تو بوجھ نبوت سے غزوہ احد جہاں ہوا تھا وہاں ایک پہاڑ ہے احد، احد ہلنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا اسکت، ٹھہر جا، تیرے اوپر کوئی اور نہیں ہے، ایک نبی، دو شہید اور ایک صدیق۔ تو احد پہاڑ بھی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ بدبختی ہم پہ چھائی ہے کہ ہم نام لینے کے امتی ہونے کے باوجود ہم نہیں جانتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پکچر کے نام جانتے ہیں، پکچروں میں ایڈ کرنے والے فلم سٹار کے نام جانتے ہیں، اس میں تھرکنے والے زنار جو ہر دن ہر وقت زنا میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ایکٹرز کے نام اور ہیروئنز کے نام جانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جانتے ہیں نہ اقوال جانتے ہیں نہ زندگی جانتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا گزشتہ کے مضمون میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو اہم واقعات ہوئے تھے، اس کو اگر آپ لوگ کوئی نئے ہیں اور زیادہ تر چہرے مجھے نئے لگ رہے ہیں، میں ایک تفصیل سے آپ کو شاید وہ اور یہ ملا کے ایک مکمل سیرت بن جائے، اس وجہ سے میں پھر بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول چاش کے وقت پیر کے دن 571 عیسوی ایڈی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 570 پر 1 سال گزر چکے تھے، جبکہ آج 2016 ہے۔ 2016 570 پر 1 نکال دیجئے، کتنا بنتا ہے؟ اتنے ہی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گزر چکے۔ تو 571 عیسوی میں اللہ کے رسول پیر کے دن، زیادہ تر صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول نہیں 9 ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے مکے میں، جبکہ ان کے دادا نے
ان کا نام محمد رکھا، اور ان کی ماں آمینہ نے ان کا نام احمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے زیادہ تر آسمانوں میں وہ احمد کہلائے اور زمین میں وہ محمد کہلائے، دونوں ہم سے نکلے ہوئے مادے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ماں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد بنو سعد قبیلے کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول انہی کے گھر 4 سال رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں سال اپنے ہی گھر حضرت آمینہ کے پاس آ گئے۔ پھر 6 سال حضرت آمینہ نے یہ ارادہ کیا کہ شوہر کی قبر کی زیارت کریں، تو مدینہ گئے اور وہاں پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جبکہ حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مقام ابوا مدینے سے واپسی کے راستے میں ایک جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد ام ایمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی لونڈی تھی، وہ شریک تھی ساتھ میں، وہ لے کے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی مکہ واپس دادا کے پاس، اور دادا کی کفالت میں یہ رہے پورے 2 سال، اور تقریباً 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب دادا بھی فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر تھی کہ ابو طالب ان کے چچا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے کی ٹھانی اور اپنی تربیت میں لیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کے ہو گئے۔ یہ 12-13 سال کی نوجوانی کی عمر میں ایک مرتبہ ابو طالب نے چاہا کہ انہی مکہ لے جائیں سفر کا سلسلے اور بزنس کے سلسلے میں، لیکن بعض ایسے موانع پیش آئے جس کی وجہ سے یہ واپس پھر اپنے گھر چھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پورے 15 سال ہو گئی۔ 15 سال میں جنگ فجار ایک جنگ لڑی گئی۔ یہ فجار اس وجہ سے کہتے ہیں، فجر کا مطلب ہے پھٹنا، اسی سے ہم بھی فجر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اندھیرا پھٹتا ہے، اجالا آ جاتا ہے، تو پھٹنے کو کہتے ہیں۔ جنگ فجار اس وجہ سے جنگ فجار کہلائی کہ یہ حرم کے اندر لڑی گئی اور حرام مہینوں میں لڑی گئی۔ ایک تو حرام مہینے میں لڑنا ناجائز ہے، اور دوسرا حرم کے اندر تو کیڑے کو مارنا بھی ناجائز ہے، تو یہ دونوں چیزیں پامال کی گئی۔ اور پتہ ہے کسی کو حرام مہینے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رحم کرے، بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید معلوم ہوگا۔ 4 مہینے حرام مہینے ہیں، 3 مل کے آتے ہیں، ایک الگ آتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حج کے 3 مہینے ہیں۔ رجب ایک الگ سے آتا ہے جو ابھی گزرا، بلکہ گزر رہا ہے۔ تو یہ چیز، تو یہ 4 مہینے اس کے اندر لڑے گئے یہ۔ تو انہوں نے حرمت حرم اور حرمت حرام مہینے دونوں کو پھاڑ دیا، تو اس کی وجہ سے یہ فجار کہلانے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نبی نہیں بنائے گئے، دور جاہلیت کی بات ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے ساتھ شرکت کی، لیکن آگے چل کے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے تھے، اس وجہ سے لڑائی میں باقاعدہ حصہ نہیں لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے چچاؤں کو اٹھا کے تیر دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، جب نوجوانی کی منزل کو پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے جو لوگ معاشی طور پر جو کام کرتے تھے وہ کام کیے ہیں۔ بعضوں میں ہے کہ تجارتی سفر کیے ہیں، بعضوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانا اس زمانے کے لحاظ سے کوئی معیوب کام نہ تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی، یہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام دیا
اور چچا سے بات چیت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح کو قبول کیا، اور 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوئی، جو کہ وہ 40 سال کی عمر کی تھی، اور یہ 15 سال چھوٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے بعد کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر غور و فکر میں گزرا کرتی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئی، معاشی لحاظ سے بھی، روحانی سکون کے لحاظ سے بھی۔ انہوں نے ماں کا کردار بھی اتنا احسن نبھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا احسان گزار رہے، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی جب کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ جاتے، یاد کرتے اپنی اس شہیدی بیوی کو جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی، صرف انہی کے ساتھ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی اور بیوی سے اللہ نے اولاد نہیں دی سوائے خدیجہ کے، ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے ابراہیم بعد میں آگے چل کے پیدا ہوئے، لیکن پہلے جتنی اولادیں ہیں وہ سب کے سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اور اسی طرح کہا کرتے تھے کہ انہوں نے جو سپورٹ کیا دین اسلام کے موقع پر، اس کو میں بھول نہیں سکتا۔ تو غرض کے اللہ کے رسول 25 سال کے، خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کے، لیکن جوڑی اتنی فٹ تھی کہ دونوں کو کبھی کسی شکایت کا موقع کبھی نہیں ہوا۔ ایسے جوڑے بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج ہماری 6 ماہ نہیں گزرتے ہیں پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ شوہر شاکی ہوتا ہے بیوی سے تو، یا بیوی شاکی ہوتی ہے شوہر سے، کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کو نہ چھوڑ کے دیتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ ہر کوئی حق مانگ رہا ہے، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی یہ نہیں کی، یہ نہیں کی، یہ نہیں کی، یہ نہیں کی، کیا کی یہ نہیں دیکھتا ہے۔ جب کافی بنا کے لے آتی ہے اس وقت تو اطاعت کی نا، جب کپڑے استری کر کے دیتی ہے تب تو اطاعت کی نا، یہ بھی تو ذکر کرو۔ صرف تمہیں وہی دکھتا ہے جو نہیں کی، جو کی ہے وہ کیوں نہیں دکھتا؟ اور اسی طرح کیا ہے، بیوی شاکی ہے، شوہر میری بات مانتا نہیں، مانتا نہیں، مانتا نہیں۔ کتنے مانے بھی ہیں وہ بھی تو دیکھو نا، کتنے بار شاپنگ کا آرڈر دیا باوجود جیب خرچ نہ ہونے کی بھی کہیں سے ارینجمنٹ کر کے لا کے دیا نہیں دیا، وہ بھی تو یاد رکھو نا۔ صرف نہ دیا وہی یاد کیوں رکھتی ہو، جو دیا ہے وہ بھی تو یاد رکھو۔ ہر کوئی اپنا حق دراصل زیادہ لینا چاہتا ہے، چھوڑ کے دینا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے اصل ہمارے درمیان جو پرابلمز ہوتے ہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو تبصرہ کروں۔ تو میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی زندگی کے بعد بہت زیادہ سکون و اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ گھر کے لحاظ سے ایسی بیوی ملی تھی جنہوں نے بہترین ماں کا کردار ادا کیا، اور بیوی کے لحاظ سے ایسی عورت ملی تھی جنہوں نے بہترین بیوی ہونے کا کردار ادا کر دیا۔ اپنے مال کو مال نہ سمجھا، کہا کہ اللہ کے رسول جو چاہے آپ لے لیں، یہ آپ کا مال ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں خرچہ کریں۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشی فکر سے بھی آزاد ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر سب سے اہم کام جو ہوتا تھا وہ امت کی غور و فکر تھا۔ آپ کہیں گے ابھی رسول نہیں بنے، امت کی کیسے غور و فکر آئے گی؟ لفظ امت میں اس معنی میں استعمال کر دیا کہ انسانیت کی فکر تھی۔ ہمیشہ سوچا کرتے تھے میں کیوں آیا ہوں، کس وجہ سے یہ کائنات ہے، یہ انسان کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بت کا کھانا نہیں کھایا، شراب کے قریب نہیں پھٹکے، اور اس زمانے کے لحاظ سے فحش محفلیں جو ہوتی تھی اس میں کبھی شرکت نہیں کی۔ فطرت پر اٹھائے گئے تھے، فطری لحاظ سے اب بھی معصوم تھے، لیکن اللہ کے رسول کو ابھی ہدایت کا وہ چشمہ اترنا شروع نہیں ہوا جہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے ضحیٰ کے اندر کرتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ کیا تم یتیم نہیں تھے؟ میں نے پناہ نہیں دی تمہیں؟
یتیمی کا داغ اگر برا ہے تو یاد رکھیے پھر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احترام سے کم ہوئے. تو کوئی یتیم کبھی یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں یتیم تھا. یہ رب العالمین نے تغمہ دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ داغ نہیں ہے، یہ تغمہ ہے. تغمہ پتہ ہے بادشاہ دیتے ہیں، بادشاہ گلے میں ڈالتے ہیں. یہ گفٹ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بنا کے پیدا کیے گئے. یجدک یتیما فآوا، پھر فرمایا ووجدک ضالا فہدا. کیا آپ بے راہ نہیں تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا؟ ما کانا تدری مل کتاب ولل ایمان، تمہیں معلوم نہیں تھا ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے دراصل اس قرآن کی روشنی کو آپ کے قلب اطہر پہ بنا کے راہ دکھائی. تو یہاں یہی اشارہ ہے. یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا، ضال گمراہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں معنی گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول سے متعلق ہے. تو ہم کہیں گے بے راہ تھے، یعنی دو دروازے پہ دو راستے نکل رہے ہیں، وہاں آ کے انسان کھڑا ہو گیا. اب دو راستے ہیں، دو راہے پہ کھڑا ہوا ہے، سیدھی دو گلیاں جا رہی ہیں. اگر اس میں یہاں جانے کے بجائے یہاں داخل ہو گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، ہے نا؟ بالکل غلط چوائس اختیار کر لیا. ابھی داخل دونوں میں نہیں ہوا، یہاں کھڑا سوچ رہا ہے کہ کہاں جاؤں، تو وہ ابھی گمراہ نہیں ہے، بے راہ ہے. ابھی راہ نہیں ملی ہے اس کو، اندر تو داخل نہیں ہوا کسی ایک میں سے، صرف یہاں کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ضال، ابھی تم بے راہ تھے، فہدا، ہم نے کھول دیا. ابھی تم نے کوئی بے راہی اختیار نہیں کی، گمراہی اختیار نہیں کی، ہم نے اس سے پہلے تمہیں ہدایت دے دی. تو اللہ کے رسول کبھی گمراہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول تڑپا کرتے تھے آخر یہ ہے کیا انسانیت، خالق کون ہے، کیا اس کی عبادات ہیں، پتہ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نبوت کے قربت کے زمانے میں تقریباً 35 سال کے بعد، گویا کہ اللہ کے رسول اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 10 سال اپنی زندگی گزار چکے تو 35 سال کے اللہ کے رسول بن جاتے ہیں. تو 35 سال کی عمر سے خود دنیا سے بھی اکتانے لگے، یہاں تک کہ آخری 3 سال 40 سے پہلے کے 37 38 39 یا 39 یا 37 اور 38 یہ رکھ لیجئے. 40واں سال نبوت مل گئی تو 37 ہے تو 38. ایسی عمر میں تو اللہ کے رسول خود دنیا چھوڑ دی، اور وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ تھا، اور پہاڑ کے اوپر ایک غار تھا، غار کا نام تھا حرا. یہاں پر کچھ دنوں کا ستو پانی لے لیتے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے، اور جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پھر آتے، پھر لے لیتے، پھر چلے جاتے. وہاں اس غار میں تقریباً ایک آدمی اگر وہ پورا کھڑا ہو کے نہیں، کچھ مائل اور ٹیڑھا ہو کے اندر بیٹھ جائے تو اتنی کیفیت پہاڑ کے غار کے اندر تھی. تو اللہ کے رسول اندر بیٹھ جاتے تھے. اور بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے تحنس کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ تحنس کیا ہے، کون سی عبادت کا نام ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تحنس یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، انسانیت کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے. کیونکہ عبادت کا کوئی خاکہ تو نہیں اترا تھا، اللہ کے رسول صرف سوچا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ستو پانی ختم ہو رہا تھا. ایسے ہی دن کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل غار کے اندر آ گئے ہیں، اور اقرا، اچانک ایک فرشتہ اور آگے کہہ رہا ہے پڑھ. اس سے کہہ رہا ہے جس نے کبھی پڑھا نہیں، امی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ما کنت تتلو بیمینہ من کتاب ولا تخطہ بیمینہ اذا لارتاب المبطلون. اللہ کے رسول آپ کو سیدھے ہاتھ سے لکھنا نہیں آتا، مطلب سیدھے ہاتھ سے عموماً لکھتے ہیں، کوئی ہے جو ڈاویں ہاتھ سے لکھتا، تو سیدھے ہاتھ سے لکھنا نہیں آتا کہ لکھنا نہیں آتا آپ کو، آپ امی ہیں. تو ان کو دیکھ کے پڑھ. تو اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی، مجھے معلوم نہیں ہے پڑھنا. تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے معانقہ کیا،
دبوچا اور سینے سے سینہ ملایا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بخاری میں یہ پوری روایت ہے پہلے ہی باب کے اندر، کیف کان بدیع الوحی اٹھا لیجئے پہلا باب، اس کے اندر پوری تفصیل آ رہی ہے۔ تو اتنا دبوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جان کا خوف محسوس ہونے لگا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرأ، پڑھ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھ اقرأ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقارئ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے دبوچا، پھر چھوڑا، کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی یہ 5 آیات پہلے نزول وحی کے آیات ہیں۔ فرمایا پڑھ۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ بی سی ڈی کیا پڑھنا ہے؟ ہم بچے کو بولنا تو کہتے بولے بچے، ابا کا نام بولو، امی کا نام بولو، یہ پڑھنا ہے۔ پہلے پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا اقرأ بسم ربک، تیرے رب کے نام سے پڑھ۔ تتلاتی زبان میں کسی بچے کو پہلا لفظ کوئی سکھانا ہو تو سکھاؤ اللہ بولو بیٹے، اللہ بولو، یہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارے باپ کا بھی خالق ہے، تمہارے ماں کا بھی خالق ہے۔ اس اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا، بات مکمل تھی، پیدا کیا مسئلہ ختم۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ اب علم بہت اونچا ہوگا۔ جس امت کا نبی امی، لیکن جس امت کی نبی کا پہلا حرف وحی کا اقرا ہو تو اب امی نہیں، اب قلم بات کرے گا، علم بات کرے گا، روشنی کا دور ہوگا، سیاسی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، معاشرتی ہو، ہر ایک کے اندر ایک انقلاب آنے والا تھا جو صدیوں کے اندر کبھی نہیں آیا، اب آنے والا تھا۔ یہ امت حامل ہونے والی تھی اس کی، اٹھانے والی تھی اس کی۔ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیدا کیا جس نے انسان کو، کیسے پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، خون کی بھٹکی سے، خون کے لوتھڑے سے، علق سے۔ کیوں؟ ساری انسانیت کے تخلیق کے مناظر سامنے آ جائے۔ خلق کہتا تو بھی کافی تھا، لیکن علق کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ آگے چل کے اس کے اندر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نسل انسان آج دراصل اس علق شعبے کے اندر ہزاروں ڈاکٹرز پیدا ہو چکے ہیں، گائناکالوجسٹ، گائنی، الگ الگ سبجیکٹ، اس پر بہترین طور پر بڑے بڑے سائنسدان حیران ہو گئے کہ 1400 سال پہلے کس نے یہ مراتب کیسے دیکھے ماں کے پیٹ کے اندر۔ اسی سے کئیوں نے مسلمان ہو گئے، کئی سائنسداں مسلمان۔ کیوں؟ یہ علق کی ترتیب تو پورے قرآن کے اندر ہے کہ بچہ کتنے ماہ میں کیسے بنتا ہے، پھر کیسے بنتا ہے، پھر کیسے بنتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ سورہ مومنون میں پوری ہسٹری بیان کر دی، انسان کہاں سے آیا۔ خلقنا النطفہ، نطفہ تھا پہلے، پھر علقہ بنا، پھر کیا بنا؟ مضغہ بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا۔ فخلقنا المضغة عظاما، وہ گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے ہڈیاں پیدا کر دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ایسا گوشت چڑھایا جیسے کپڑا پہنتا ہے بندہ۔ کسا یکسو کا مطلب ہے کپڑا پہننا۔ اور بچوں کو یاد ہوگا کپڑے پہننے کی دعا میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب۔ کسانی، کسا یکسو کا مطلب ہے کپڑا پہننا۔ آپ دیکھیں نا، آپ چیر کے دیکھیں، ہمارا جسم ایسے لپیٹا ہے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو، اللہ نے ماہر سے ماہر نہیں لپیٹ سکتا، ہڈیوں کے اوپر یوں لباس چڑھایا۔ فکسونا العظام لحما، گوشت کا لباس ہم نے ہڈیوں پہ یوں چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، ایسا چڑھا کہ اس کو باہر نکالا کہ وہ تھا ہی نہیں رحم کے اندر اس طرح۔
آپ دیکھیں نا اسکین اٹھا کے دیکھیں، جو آپ کو دائرے اور اسکیچ ملیں گے اور پیدا ہو کے بچے کو دیکھیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق ہی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا، کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. وہ تو کوئی اور تھا، یہ بالکل خوبصورت چمکیلا بدن لے کے جو بچہ شقی القلب بھی کیوں نہ ہو، سخت ترین دل کا بھی کیوں نہ ہو، بچے کو دیکھے تو پیار آ جاتا ہے. اسی لیے کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، دوسرے ہی انداز میں نے اس کو اٹھا کھڑا کیا. ارے جاؤ، تم کرتے ہو یا نہ کرتے ہو میری تعریف، خود رب العالمین کر رہا ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بڑا ہی بابرکت ہے جو رب یہ کر رہا ہے، عالموں کا رب. تم ہزار جان سے فدا ہو یا نہ ہو، رب العالمین ہے ہی ایسا کہ اس پر جانیں قربان ہو سکتی ہے. اس نے ایسی تخلیق بنا کے تمہیں کھڑا کیا. تو یہ ہسٹری آنے والی تھی، تو اللہ نے پہلی ہی وحی میں رکھا خلق الانسان من علق. پھر فرمایا اقرا، پڑھ. کیا پڑھنا ہے؟ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اللہ کو پہچانو تو پھر اس کے ساتھ اللہ کو جبار صرف مت سمجھو، ڈکٹیٹر مت سمجھو، عذاب دینے والا مت سمجھو. اللہ ظالم نہیں ہے بندوں کے ساتھ. سب سے پہلی صفت اور اسوہ جانو تو اللہ کرم کرنے والا ہے، اکرم ہے. وہ بھی کریم سے اکرم ہے. جیسے کیا ہے؟ کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، سپرلیٹیو ڈگری ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کبیر نہیں بولتے، حالانکہ ایک ہی معنی ہے. اللہ کبیر بولے تو بھی اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے سکھایا اللہ اکبر بولو، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح کیا ہے یہاں فرمایا کریم، کرم کرنے والا، اکرم اس سے زیادہ کرم کرنے والا. الذی علم بالقلم، وہ کرم کرنے والا. پھر کیا سکھایا تمہیں قلم سے اس نے تعلیم دی. جس نبی کو قلم پکڑنا نہیں آتا، لیکن سب سے پہلے قلم کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ آنے والا دور قلم اور پڑھنے کا ہوگا نبی، اور آپ کی امت اس کی وارث ہوگی. لیکن افسوس کیا ہے، جب تک ہم اس میدان میں آگے تھے دنیا ہماری غلام تھی. بغداد کی سرٹیفکیٹ پوری دنیا پہ چلتی تھی، اور بغداد سے پڑھ کے آنے والا آج کے ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والے سے زیادہ محترم ہوتا تھا. لیکن جب قلم نے ہم نے چھوڑا، تعلیم کو ہم نے چھوڑا، تو اتنی غربت زدہ ہو گئے کہ ہم ان غلاموں کے پیچھے لگ گئے جو غلام بن کے ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور آج ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ویسٹرن کو دیکھتے ہیں، ارے یہ امریکہ کا فارغ ہے جی، یہ ہارورڈ کا فارغ ہے جی، یہ فلاں کا فارغ ہے جی. جب سے ان لوگوں نے قلم اور علم کا دامن تھاما وہ بڑے ہو گئے، ہم نے چھوڑا ہم ذلیل ہو گئے. کل ہمارے پاس پوری مملکت اسلامیہ اور مسلم کنٹریز کو ملا کر 450 یونیورسٹیاں ہیں، اور ایک اکیلے جاپان میں 5000 یونیورسٹیاں ہیں. ہمارا بچہ 10th پاس کر لیا تو سمجھتا بس آسمان پہ پہنچ گیا، اس کے بعد میکینک بنو یا کوئی ٹھوٹا پھوٹا جاب کر لو، بس اتنی اس کی سطحی سوچ بڑھتی ہے، اس سے زیادہ بڑھتی ہی نہیں. حالتیں دیکھیے، 15-20 سال کا ہوتا نہیں، بری عادتیں، پان، سگریٹ، بیڑی، برباد ہو گئی ہماری نسل. نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو دل بڑا دکھ ہوتا ہے. امت کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان کہاں ہیں اب؟ رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں کہاں ہیں سنتیں ہمارے پاس؟ سب تو بیچ چکے. مسلمان کو دیکھو یا کافر کو دیکھو ایک ہی جیسے لگتے، وہی ہیئر اسٹائل، وہی پہناوا، وہی ٹائٹ جینز. اب تو لیگنز کا زمانہ ہے، لیگنز کا تھے کیا جسم بھی وہ بھی مل کو دکھنا نہیں کرتے، جسم کہاں بولو ایسا لگاتا کرتے انہیں کیا مری تو بھی نہیں نکلے گا. انہیں ویسا لگا کوئی پہنتے، انہیں پہن کو ہے لباس، آخر نہیں پہن کو سمجھ میں نہیں آتا. اور ہمارے بچے اللہ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں میں وہاں پر جہاں بھی جاتا ہوں، یہ ٹی شرٹ کے نام پہ جو بدنام کرتے ہیں مساجد میں آ کر، اللہ رحم کرے. سطر کا حصہ بھی چھپتا نہیں. کون سی برانڈ کے اندر انر پہنے ہوا ہے وہ تک دکھاتا ہے وہ مساجد کے آنے والے مصلی. ہمارا نوجوان اتنا کم پہنتا، اتنی ٹائٹ بنی نہیں.
ہاں ایسا پینٹ ہے، ایسا کیا ہے، شارٹ پہنا ہوا ہے، پورا جسم ایسے ہی نقشے چھڑا رہا ہے کہ ران کتنی بڑی ہے، پاؤں کتنا بڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سطر کے حصے کو اتنا ٹائٹ پہنو تو نماز ہی قبول نہیں ہو۔ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ ٹائٹ جینس میں نماز نہیں ہوتی، میرا اپنا نہیں ہے، میں کبھی بھی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، علماء کی بات پہنچاتا ہوں، ایک طالب علم۔ ہمارے اپنے نوجوانوں کا شعار بدل گیا ہے، اٹھک بیٹھک بدل گیا، سنت رسول کے مطابق کیا ہے، ہمارے پاس بال کا تو تصور ہی نہیں ہے، کوئی یوں مانگ نکالتا، کوئی یوں مانگ نکالتا۔ اب تو نیا سسٹم آیا ہے، کیا لکھیراں ڈال لینا کہتے، کیسا اوپر سے دیکھے تو کیا ہے، کھیت میں چلے سرگا رہنا ہو، اوٹی وغیرہ میں گئے تو دیکھیں گا تو لکھیراں کھیت، ویسا اس کا کھیت بناتا کہتے، ویسا دیکھو وہ بھی ایک کھیت ایک لکیر ڈالنے 20-20 روپے کہتے، جا کو بچے بیٹھ کو ڈال لگواتے، کیا ہے، اور پیچھے آخری میں چونڈا چھوڑ لیتے، آخری میں کرتے، برہمن ہے نہیں کیا ہے بلا معلوم نہیں، کون سی تہذیب ہے جو اندر سے مسلمانوں کو کھائے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کی نہ سنت، نہ بال کے بارے میں معلوم کہ اللہ کے رسول پورے بال پیچھے کیا کرتے تھے، اگر بہت زیادہ رکھنے کی چاہت ہوتی تھی تو گردن تک چھوڑ دیتے تھے، اگر کم کرنے کی خواہش ہوتی تھی تو یہ کان کی لو تک کاٹ لیتے تھے، یا درمیان میں دونوں کے رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بال پیچھے کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے تو مانگ نکالے ہوئے دیکھا، کہا کہ آج سے میں بھی مانگ نکالوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مانگ نکال کے یوں چھوڑ لیا کرتے تھے، اور بیچ میں مانگ کی سفیدی یوں چمک رہی ہوتی تھی، گویا کہ تلوار ہے، تیز ہیرا ہے، جس کے اندر کیا ہے، کالے یہ سیاہ دار زلفیں ہیں، اور اللہ کے رسول کے بال یوں گھنگریالے ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول اس میں تیل ڈالتے نا تو وہ تیل ڈالنے کے بعد اس طرح یوں گول ہو کے بڑے خوبصورت لپٹ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال مانگ کر کے نکال کے پہن کے آتے تو ایسا لگتا کہ خوبصورت چاند کے اوپر ایک کالی چادر اڑائی گئی ہو، ایسے جگمگاتا ہوا چہرہ لگتا، اور اس کے اندر کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو بات کے یہ دونوں سامنے کے سنایا، یہ ربائی دانت ہے نا، ان دانتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی گیپ ہوا کرتی تھی، اور ان گیپ میں سے ایسا معلوم ہوتا گویا کہ نور ہے جو نکل رہا ہے، اور یہ نور کی کرنیں نکالتے ہوئے اللہ کے رسول آہستہ آہستہ ہر ایک بات کو 2-3 مرتبہ ٹھہرا کر بولتے ہوئے بیان دیتے تھے۔ آج کے سرگن یعلمون تعلمون کا بہت ہی لوگ سن رہے ہوں، ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا، اور ہمارے پاس پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء سلف تو یہاں تک کہے ہیں کہ یہاں بیڈ لگانا حرام ہے، اس طرح یہاں بلیڈ لگانا حرام ہے، کیونکہ یہ بال اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کاٹا۔ جہاں تک میں بچپن میں یہی کرتا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی آج بھی میں کیا ہے یہاں بیڈ لگانے دیتا نہیں، قینچی سے کٹ کرو، بلیڈ نہیں لگانا، کیونکہ یہاں اللہ کے رسول نے کبھی گردن کے پیچھے بلیڈ نہیں لگائی۔ یہ اسوہ ہے، یہ رسول کی محبت ہے، یہ خاتم الانبیاء کی سنت ہے، ہم کو کہاں معلوم ہے، ہم کہاں جانتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو غرض کہ مجھے افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہمارے نوجوان اس بہترین نمونے کو چھوڑ چکے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامل نمونہ، کامل کامل کامل، جب وہ کامل کہتے تو پھر کوئی نمونہ ہے ہی نہیں جو تمہارے واسطے کامل ہو سکتا۔ لقد کان لکم، سورہ احزاب 33 سورہ نمبر آیت نمبر 35، فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، پورے انسانیت کے لیے جو اللہ سے ڈر رکھنے والا ہے اس کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ تو فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں لے کے جبرائیل نکلے، اور ایک سوال یہاں پر ہو سکتا ہے، سننے والے اگر غور سے کریں گے تو سوال ضرور آتے ہیں، سر وہ اوپری سطح سے کرتے ہیں، سوال نہ کرنے کے 2 ہی پہلو ہیں، آپ غلط نہ سمجھیے، میں ذرا کیا ہے سونے والوں کو اس طرح جگاتے ہوئے لے کے جاتا ہوں۔ سوال نہیں کرے بولے تو 2 مطلب،
یا تو تمہیں جو بولتے ہیں مولوی صاحب اس سے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے سوال کی ضرورت ہی نہیں، یہ سب بھی معلوم، یا نہیں تمہیں کیا بولے یہ ایک بات بھی اندر گئیش نہیں، سمجھا نا؟ سوال آتا، اس لیے اسلاف کا قول ہے کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، جواب آدھا علم ہے۔ تو ایک سوال آپ کو یہ آ سکتا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے لیکن بولنا تو جانتے تھے نا، جب جبرائیل آئے کہا کہ اقرا بولو تو اللہ کے رسول کو بولنے میں تکلیف کیا تھی؟ میں اردو بات کرنے والا ہوں، مجھے کوئی شخص آ کے کہے کہ بھائی کھانا کھاؤ بولو، میں بولوں گا کھانا کھاؤ، بچے کو ہم کیا بولتے؟ بولو بیٹا یہ کیا ہے، وہ بولتا، اس کے لیے پڑھنا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آ کے وہ کہے کہ اقرا بولو تو اللہ کے رسول بولتے اقرا، کیوں کہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ بات سوچنے کی ہے نا، بس صحیح ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی وجہ سے بعض محدثین اس معنی کو درست قرار دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی لکھ کے بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبرائیل لکھ کے لائے تھے، اور وہ ریشمی کپڑا سامنے رکھ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اقرا پڑھو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میں پڑھا ہوا نہیں، تم جو بتا کے کہہ رہے ہو وہ مجھے پڑھا ہوا نہیں ہوا۔ تو اس طرح اس کو حل کیا ہے علماء محدثین نے، کیونکہ آج کیا ہے جدیدیت کے نام پہ بڑے کیا ٹیڑے سوال کرتے لوگ اور سمجھتے کہ بہت بڑا سوال کر کوئی نوٹکا دے مولوی صاحب کو بولو، ایسا کون بھی تمہارے سے ملا تو تمہیں یہ جواب دے ڈالو، نہیں ملا تو دیو نہ کو۔ متفقہ طور پر یہ بات بھی ہے کہ آ کے بولے اللہ کے رسول نے یہ کہا، لیکن اگر کوئی لاجیکلی اٹکانا چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ بات یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ لائے تھے لکھ کے، اسے کہا تھا کہ پڑھو تو اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اگر اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جیسے ہی نکلے تو ایک طرح کی غمی اور ڈر چھا گیا کہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ اب بعض لوگ بولتے نبی کی جی ڈرتا، ایسا کئی کو ہوا ان کو؟ تب یہ سب روایتاں غلط بخاری کے اندر ہیں۔ ایسے بھی بعض اہل قرآن نہیں بولتا، میں ان کو اہل ہوا بولتا ہوں، خواہش کی پیروی کرنے والے۔ تو ان احادیث کو اس وجہ سے ٹکرا دیتے، عقل نہیں مانتے۔ نبی نبوت مل گئی تو ڈرتا کیوں؟ ان کو نبوت ملی تو یہ ڈر کے کانپ کے کیوں گئے واپس خدیجہ کے پاس؟ تو یہ حدیث نہیں ہے ہماری، اٹھاؤ ان کو، بخاری میں بھی ضعیف نکالو، مسلم میں بھی ضعیف نکالو، نکالتے نکالتے خود بھی ضعیف بڈھے ہو کے مر جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر کا پیش آنا اور فوری حضرت خدیجہ کے پاس پہنچنا اور کہنا زملونی زملین، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنہوں نے بانا ہے کہ اللہ کے رسول پری پلان نبوت کا دعویٰ کیے، ان کے لیے منہ پہ ایک بہترین تھپڑ ہے کہ بدبختو، پری پلان والا کبھی ڈرتا ہے؟ اگر یہ 40 سال پہلے سے ہی پلان بناتے رہے میں یہ 40 سال میں اعلان کرنا ہے تو وہ ڈرے گا کیوں؟ انہیں اچانک دی گئی تو ان کے اندر ڈر پیدا ہوا، انہیں حاشیے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں اس امت کا نبی ہوں، اگر معلوم ہوتا تو ڈرتے کیوں؟ تو یہ سازش پلان کے تحت نبوت نہیں ملی، یا عبادات کے تحت نہیں ملی، یا کسبی نہیں ہے جیسا کہ بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے، جا کے غار میں بیٹھ جاؤ، جنگل میں بیٹھ جاؤ، اللہ 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 کرتے رہو، قریب ہوتے 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 کیا بن جاتا کہتے انہیں رسول بنتا، اس کے بعد اللہ بن جاتا کہتے، اس کے اندر آ جاتا کہتے اللہ، انہیں بھی انہیں دونوں ایک ہی کہتے، انہیں کبھی اللہ کے واسطے نماز پڑھتا کہتے اللہ، ان کے واسطے کبھی نماز پڑھتا کہتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب لکھو ہی بڑے اتھینٹک کتابوں میں لکھے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کا بھی نام لینا مجھے مراد نہیں ہے، مجھے تو حق پہنچانا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی نہیں ہے، آج بھی کوئی ہزاروں سال اس کی زندگی کے مل جائیں اور وہ بیٹھ جائے کوئی غار میں جا کے، وہاں سے وہ اللہ 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 کرتا رہے، اس سے نبوت اسے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ نبوت کسبی نہیں ہے، کسب کمانے سے، نبوت عطائی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کوئی چاہ کے لے نہیں سکتا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو چاہ کے لیا، نبوت عطائی ہوتی ہے، اللہ چنتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس،
اللہ منتخب کرتا ہے فرشتوں کو بھی فرشتوں میں سے رسول بنا کر، لوگوں سے بھی لوگوں میں رسول بنا کر، وہ بھی اس وقت تک جب تک اللہ کے رسول کا آنا باقی تھا۔ آنے کے بعد تو اب چانس ہی نہیں ہے کوئی اور کہے تو پکا کافر اور کاذب ہے، اور سزا اس کی قتل ہے، فوراً گردن اڑا دو۔ اس سے مت پوچھو معجزہ ہے کی تو نبی بولنے کی وجہ کیا ہے، یہ سب نہیں پوچھتا، بات ہی نہیں کرنا، اسے قتل کی سزا ہے۔ ہمارے بعض لوگ یہی غلطی کی، قادیانی جب نکلے تھے، ہم نے کیا کیا، قتل کرنے کی وجہ اسے پوچھنے لگے تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو کئی کو بولتا رسول، انہیں اتنی عمر کے اندر بڑھا لیا اپنی جماعت کو، کہاں کی لے کے چلے گا، کوئی کیا بھی نہیں پوچھ کو لے کو ایک کچھ مارتا، ماں چل جاتا انہیں، خسکم جہاں پاک بولتے، بلا ختم، وہاں سے ٹلی۔ تو پوچھنا ہی نہیں ہے، پوچھنا ہی غلط ہے، نبی کہنے کے بعد اسے پوچھنا کیا صحیح میں وہی ہے کی، کیا کرے تم نہ، کیا دلیل ہے تمہارا، پوچھنا ہی غلط ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے ایک مرتبہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے وفد بھیج کے نہیں پوچھا کہ بھائی کیوں کہتے ہو تم، بلکہ سیدھا جنگ کے لیے کیا بھیجا، فوج بھیجی، مار کے قتل کر دیا اس نے۔ سجاح نامی ایک عورت بھی کہوٹی وہ زمانے میں بھی نبی ہوں، اسے ہی مارا، عورتیں بھی اڑ گئی۔ تو غرض کے بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ ہی کے طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سیدھے گھر میں آئے حضرت خدیجہ کے پاس، کہا کہ زمیلونی زمیلونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر چادر میں ذرا محفوظ ہو گئے، ذرا محفوظ اختیار کیا، تو کہا کہ بیوی سے آج میرے ساتھ کیا ہوا پتہ ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ یہ جتنا بھی ہوا تو پورا قصہ بیان کیا، اور آخری میں کہے اب دیکھیے غم خسار، بیوی کا ایک دوسرا نام کیا ہوتا ہے، غم خسار، غم کو بانٹ لینے والی۔ انہیں چاہتا پریشانی سے جی ساتھ کیا ہوا، بیٹھو جی میں چاہ پریشانی میں ہوں، کرنٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں، چلے گئے تمہیں چھوڑ، انہیں الٹا بولی تو اب اسے کیا سکون ملا بیچ میں، وہاں سے دونوں گرما گرم، اس کے بعد کفگیراں چلتے، اس کے بعد دال گھٹنی چلتا، اس کے بعد کیا ہے کہاں سے کہ کہاں تک جاؤ پہنچتا۔ نہیں، اصل نصیحت کے شوہر جب بات کرنے آئے، معاملہ شیئر کرے تو کتنا بھی کام ہو پہلے اس کی طرفداری کرے، بیٹھے اسے سکون دلائے، کتنا بھی غصے میں آئے کہے کہ بیٹھو نا، پہلے چائے پی لو نا، بعد میں بیٹھ کو بات کریں گے، تب تک ٹھنڈا چھو جاتا انہیں، بعد میں پوچھی تو یہ بولتا نہیں کیا جی غصے میں آنا، چھوڑو جی چھوڑو چھوڑو، چائے تو پی لیا ہوگا، قصہ کئی کو میں بولوں، قصہ کا ٹیکل کرنا سیکھو، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کہا کہ وہ ساتھ کیا ہوا بتائے، خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے حاضر ہوئی، کہا کہ کئی کیا ہوا آپ کے ساتھ، تو پورا قصہ سنا کہ کتنا اعتماد تھا بیوی پر، تو اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دیا، کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتحمل الکل، آپ تو مظلوموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غلاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا کام شیئر کرتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ہم کیسے ایسی چیز سوچ سکتے ہیں، لَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِعُ الضَّيْفِ، تو یہ ہے دلاسا۔ کیا دلاسا؟ پہلے شوہر کو دلاسا دو۔ ہمیں رہتے تو کیا بولتے، پہلے بولی غارہ میں جا کو بیٹھو نہ کو جی، بیٹھو نہ کو جی، جا جاؤ کو بیٹھے، راتا میں پھرے، غارہ میں بیٹھے، دیکھو اب لے لے کو آئیں کیا کی ہو گیا تو بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ نہیں، سپورٹ کی پہلی چیز۔ اور یہ بیوی کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، یاد رکھیے، انسان معاشرے میں بہت بڑا بن سکتا ہے، ہاں، لوگوں میں بہت بڑا بن سکتا ہے، رشتہ داروں میں بہت بڑا بن سکتا ہے، بیوی کے پاس نہیں بن سکتا۔ وہی بن سکتا ہے جو واقعتاً اللہ والا ہو۔ یہ پہلی شہادت بیوی کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑے انسان تھے،
بیوی شہادت دے کہ میرا شوہر اچھا ہے تو یاد رکھیے واقعتاً وہ اچھا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جہاں جا کے انسان اپنے آپ کے تمام ڈریس جتنے بھی وہ پہن کے رکھتا ہے کھول دیتا ہے، جتنے خول چڑھا کے رکھتا ہے روب کے میں وہ یوں فلاں سب کا، ابھی بیوی کا نہیں بتاتا انہیں، بیوی کا نہیں بتاتا، وہاں انہیں نارمل رہتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے انہیں کتنے پانی کا ہے۔ اس کے واسطے کوئی بیوی تعریف کر دے، حقیقت بیان کرے یہ ہے شوہر واقعتاً، تو یاد رکھو واقعتاً نیک ہے۔ ایک بات سناؤں میں آپ کو، ایک بڑا سادھو تھا، بہت کرتب دکھانے والا ہے، لیکن بیوی اتنی ہی اس سے بیزار تھی، کہتے جاؤ جی کماؤ جی، بولے تمہیں کیا جی کھولنے کو بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا تبھی کرتے ہیں تمہیں، تمہارے لوگاں کیا مانتے معلوم کیا، مجھے کیا کرتے معلوم کیا، تو معلوم جی لوگاں بولیں گے میرے پاس تمہارا کیا ہے۔ ایک بار کیا ہوا تھا، گھر کے اوپر بیٹھ کے دیکھے تو ایک شخص اوپر سے اڑ کے جاتا ہے، اور اس میں بھی کیا ہے کراس کٹنگ میں گیا کرتے ہوں، نیچے آگو بیوی بولی کرتے کرتب کا تو ایسے دکھانا جی، تمہیں خالی کھولنے کو بیٹھ جاتے ہیں، دیکھو انہیں کیسا گیا من اوپر سے اڑنے کو، یہ بولتے کرتب، بولا کرتے اماں وہ معیش تھا سو اوپر اڑلے ہوئے، ووچ کی تیرا میرا جانے ہوتے، تب بھی سوچی میں تمہیں چلیں گے بول سولے گتے سے پورے جاگ لیے، کیا چاہ نہیں ملیں گے اب سنو پھر، کیا آدھے گھنٹے زیادہ سننے ہوتا نہیں نا، اس واسطے کہتے بھی ایک چیز لانا بیچ میں پھر لے کو جانا۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا، پہلی چیز حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیا نہیں، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے امید بھی تھی آپ ہی اس امت کے نبی بنیں گے، اللہ کے رسول نہیں بولے، بیوی نے کہا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں جو بڑا علم رکھتے ہیں تورات انجیل کا، ورقہ بن نوفل، میں ان کے پاس آپ کو بلا کے لے جاتی ہوں، آپ پورا واقعہ سنائیے پھر بتاتے ہیں ہم ان کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت خدیجہ دونوں مل کے ورقہ کے پاس گئے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ورقہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 90 سال کے قریب، اور بینائی بھی چلی گئی تھی، اور بہت بڑے ماہر عالم تھے اس زمانے کے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ تمام کا تمام واقعہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے علم کی حد تک یہ بات، یہ وہی ناموس اکبر ہے، فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ علم وہ چیز ہے جس سے نبوت پہچان لیتا ہے بندہ۔ ابو جہل پاس میں رہ کے 13 سال نبی کا انکار کرتا رہا، کیوں؟ علم نہیں تھا، جہل کا باپ تھا۔ یہاں علم صدیوں پرانی بات کو لے کے وہ ٹیلی کر کے پہچان گیا کہ یہ نبوت کا معاملہ ہے، اور کہا کہ جبرائیل ہی شاید تمہارے پاس آئے ہیں، اور بھتیجے خوش ہو جاؤ تم اس امت کے نبی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، اس کے بعد کہا حضرت ورقہ بن نوفل نے، کاش کہ میری زندگی جوانی ہوتی اور میں جوان ہوتا تو اس وقت میں آپ کا ساتھ دیتا جب یہ لوگ تمہیں نکال دیں گے مکے سے۔ اللہ کے رسول حیران ہو گئے، وہ قوم جو اتنی محبت مجھے دی، صادق کہا، امین کہا، ہر کوئی احترام کی نگاہ سے مجھے دیکھتا تھا، مجھے نکال دے گی مکے سے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو جواب دیا گیا، ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی یہ پیغام لے کے کوئی رسول آیا ہے اس کی قوم نے اس رسول کو نکالا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، آپ کو بھی نکالے گی آپ کی قوم۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں تو میں آپ کی سپورٹ کروں گا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے، اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بات سب کو معلوم تھی، سب سے پہلے بغیر تائید کے قبول کرنے والے رسول کو ورقہ بن نوفل تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر اپنے زمانے میں، یعنی ایمان لانے کے بعد،
پوچھا کہ ورقہ کی کیا حالت ہے، کیا وہ جنتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہی نہیں ہے، بلکہ جنت میں بھی ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے پورے، اور آج بھی میں نے دیکھا ہے وہ سفید لباس پہنے ہوئے جنت میں ہے۔ بغیر دعوت کے قبول کرنے والا پہلا انسان ہے۔ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے ورقہ بن نوفل۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔ اب وحی کی طلب بڑھ چکی تھی، پہلی گھبراہٹ تھی، ہوا کیا؟ لیکن جب معلوم ہو گیا یہ وحی ہے، رب العالمین کا کلام ہے، تو کلام کی حلاوت اور کلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق بڑھنے لگا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو وحی کی، تو حضرت موسیٰ سے کلام جب اللہ کے ساتھ ہوا تو کلام کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ لکڑی ہے۔ جواب برابر ہو گیا نا؟ کیا ہے پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا۔ لیکن اللہ سے کلام کرنے کی حرص اور خواہش اتنی بڑی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ کے خاموش نہیں بیٹھ گئے کہ قَالَ هِيَ عَصَايَ، لمبی تقریر کر دی۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اے اللہ یہ عصا ہے، اس سے کبھی میں ٹیک لگاتا ہوں، کبھی کیا ہے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، کبھی ساتھ میں رکھتا ہوں۔ اتنی تفصیل کیوں بیان؟ رب العالمین سے کلام کا جذبہ۔ تو جیسے اللہ کے رسول کو معلوم ہو وحی ہے تو اب جذبہ بڑھ گیا، انتظار کرنے لگے کب آئے گی، کب آئے گی، آسمان کو دیکھنے لگے کب نکلے گا فرشتہ، پھر طلوع بھی ہوگا۔ ایسی حالت ہو گئی کہ کبھی کبھی اس بے چینی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہنا دھوبر ہو جاتا تو باہر نکل جاتا۔ ایسی ہی حالت ایک مرتبہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول باہر نکلے ہوئے تھے، تو اوپر سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو۔ تو اللہ کے رسول نے بائیں دائیں سب دیکھا اوپر، تو جبرائیل امین پر پھیلائے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے۔ یہی وہ پہلا وقت تھا جب اللہ کے رسول جبرائیل کو ان کی اپنی حالت میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے دو ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اپنی حالت میں دیکھا، ایک اس وقت، ایک معراج اوپر۔ بقیہ جتنے بار بھی دیکھا انسانی شکل میں آتے تھے، اور عموماً دحیہ کلبی نامی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو دیکھا تو کیا دیکھا، جبرائیل ہی جبرائیل ہیں، فضا کے اندر مشرق سے مغرب تک جبرائیل ہے۔ جبرائیل کتنے بڑے ہیں؟ یہ فضا کتنی بڑی ہے، یہ آسمان کتنا بڑا ہے، اتنے ہی بڑے ہیں جبرائیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو 300 پر دہنے تھے اور 300 پر بائیں تھے، پورے 600 پر ہیں جبرائیل کے۔ اور میں نے افق پہ دیکھا تو مشرق سے لے کے مغرب تک جبرائیل ہی جبرائیل تھے۔ میں دیکھنے میں یہ منظر اتنا محو ہوا کہ کتنا عرصہ گزرا مجھے ہی معلوم نہیں ہے۔ اسی عرصے کے اندر حضرت خدیجہ کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول گھر سے نکلے بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہاں گئے ہیں اللہ کے رسول۔ اور وہ آدمی مکے سے نکل کے باہر تک مکے کے دیکھ کے واپس گھر کو آ کے کہا کہ کہیں نہیں دکھتے۔ اتنا وقفہ صرف اللہ کے رسول جبرائیل کو دیکھنے میں لگا تھے۔ پھر جبرائیل وہاں سے ہٹ گئے تو اللہ کے رسول ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، سیدھے واپس پھر حضرت خدیجہ کے گھر آئے، اپنے گھر آئے، کہا کہ زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو مجھے، چادر اڑا دو مجھے۔ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اللہ کو یہ ادب بہت پسند آئی، رسول کی ادا کو بھی اللہ نے قرآن میں محفوظ کر لیا۔ کتنی محبت کی ہے اللہ نے، ہم ایسے بدبخت ہیں کہ اس جیسی شخصیت سے محبت نہ کر سکے۔ رب العالمین محبت کیا ہے، تمہیں کیا پڑی ہے پھر؟ کیوں ان کی محبت اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے جنہوں نے راتوں کو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں؟ ماں باپ ایک طرف، ماں باپ سے اونچا مرتبہ مقام رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں رسول تم پر۔
ایسے رسول کے لیے دل کے اندر کوئی چاہت نہیں، ان کی سنت کو اپنانے کے لیے دل نہیں مچلتا؟ کیوں ان کی سنت کو ہر دن نالی اور گٹر میں بہاتے ہو تم؟ اللہ کے رسول کے آگے شرمندہ ہونے، ذلیل ہونا یہ پسند کرتے ہو؟ رسول کی سنت داڑھی کو رکھنے کے لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ حشر کے میدان میں پوچھیں یہ میرا امتی ہے بدبخت جو میری سنت کو ہر دن گٹر کی نالیوں میں بہایا کرتا تھا؟ جواب کیا ہے؟ اللہ نے بڑی محبت کی ہے محمد الرسول اللہ سے۔ مسلمانوں، جس اللہ رب العالمین نے محبت کی ہے ان سے محبت کرنے میں تمہیں کیا پریشانی؟ تو وہ ادا اللہ کو بہت پسند آ گئی، جس حیثیت سے وہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے پکار دوسری وحی کے الفاظ، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے، یا محمد نہیں بولا، یا ایھا النبی نہیں بولا، یا ایھا الرسول نہیں بولا، وہ کیفیت ہی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اس لفظ کے اندر۔ مدثر کا مطلب ہے چادر اوڑھ کر لیٹنے والا، مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھ کر لیٹنے والا۔ یہ دو نام اللہ نے دیے، سورہ مزمل، سورہ مدثر۔ دوسری وحی کے الفاظ میں اللہ نے وہ نقشہ کھینچا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، اب لیٹنا نہیں ہے، اب لیٹنا نہیں ہے۔ کہاں سو رہے ہو امت مسلمہ؟ اب سونا نہیں ہے۔ یہ اسلام سونے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے آیا ہے، جگانے کے لیے آیا ہے، سونے سلانے کے لیے نہیں آیا۔ قم، اٹھو، فانذر، ڈراؤ، قم فانذر، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ سب سے پہلا ڈراوا کیا؟ رب کو پہچانو، پہچان کراؤ۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ دوسرا سب سے بڑی چیز ایمان کے بعد پاکی، پاکی۔ نماز کے لیے بھی وضو شرط کیوں ہوا؟ پاکی۔ نہ آج ہمارے گھر پاک نہ ہم پاک۔ ایک ہے پاکی وہ جو ظاہری ہے، ظاہری میں پاکی میں شاید مسلمان کچھ آ جائیں، لیکن روحانی پاکی میں ہمارے دل تو غلاف آلود، زنگ آلود اور گندری میں لتھڑے ہوئے ہیں، فحاشی و عریانی بیٹھی ہوئی ہے دل کے اندر، ایمان و اسلام نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی سے الگ رہیے۔ کہا بت گندے ہیں، تم سونے کا بنا دو وہ گندا ہے، اسی طرح درگاہ سونے کی بنا دو گندی ہے، شرک گندا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا اس کے اندر صفائی آنے کی۔ تم کس میں پڑ گئے ہو مسلمانوں؟ جس رسول کو پہلے یہ سبق دیا گیا کہ رسول تمہیں کپڑے پاک رکھو، ایمان لاؤ، رب کی بڑائی بیان کرو، اور بتوں کو سر جھکاؤ، توڑو، پھینکو، شرک سے ہٹو، اسی کو تم نے گلے لگا لیا۔ اور اتنا گلے لگایا کہ آج جو مسجد ہے اس کے بازو قبرستان یا درگاہ ہے، یا درگاہ ہے تو اس کے بازو مسجد ہے۔ تصور نہیں کر سکتے یہ شیعہ کے اندر مسجد الگ ہو۔ اس طرح ہم نے خبروں کی پوجا کو ایڈ کر دیا اس کے ساتھ۔ جن بتوں کو توڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اسی کو پروان چڑھا چڑھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، امتی ہیں۔ بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا۔ کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اٹھے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا۔ ہم تو اللہ کے رسول کی سیرت کو پامال کر چکے۔ توحید کا پہلا لفظ تھا جو اترا تھا، وَلِرَبِّكَ وَثِيَابَكَ، ہم نے شرک کی آلودگی میں ایسے گم ہوئے کہ ہمیں آج شرک محسوس نہیں ہوتا، توحید اجنبی لگتی ہے۔
آپ کہیں یہ درگاہ، یہ بزرگ پرستی، یہ درگاہ پرستی اسلام میں نہیں، کیا جی بولتے ہیں تمہیں، نئی بات بولتے ہیں نا، ہمارے باپ دادا سب کر لے بات، یہ نئی بات ہو گئی، کون سی؟ شرک۔ توحید بولو، ایک اللہ کو مانو بھائی، تو یہ نئی بات، توحید پرانی نہیں، نئی، شرک پرانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، بڑی بڑی آیت ہے، درد دے دینے والی، بڑا سوال ہے اس کے اندر ان لوگوں کا جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکار کے بڑے مطمئن ہیں۔ ہماری آج کی محفلیں بھی کیا ہوتی ہیں پتہ ہے؟ مسجدوں کے اندر ممبروں پہ بیٹھ کے بھی وہاں ولیوں کے قصے بھی اور ان کی طاقتیں بیان ہوتی ہیں۔ فلاں ولی معلوم کیا، ان کے درس سے اوپر سے گزرے تو بھی کیا کہتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتے ہیں، کون؟ پرندے ہونچ، کہ ڈائریکٹ سگنل لگ کو ہے کہتے ہیں، سگنل توڑتے ہی انہیں شاک لگ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گا کہتے ہیں، کون؟ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں پرندہ۔ انہوں صبح سبق دیے بعد، درس دیے بعد باہر آ کو دیکھے تھے، آہا ایک چڑیا جا کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گئی ہے نا، تو شاگرداں بولے گئے تھے پاپ کیا پیر صاحب، اسے کیا معلوم تھا تمہارا دس چل لگو ہے بول کو، انہیں کیا کی گئی، رستے میں ایسا ہوگا، اس کے اوپر ذرا تمہیں رحم کرنا نہیں۔ بولے گئے تھے اچھا اچھا اب دکھاتا ہوں، پورے ٹکڑیاں کو جمع کرے گئے تھے، پھو گئے گئے تھے، سیدھا اڑ کو چلے گئے تھے چڑیا، پھر اپنے گھونسلے کو۔ یہ کام بولتا ہے انہیں بیٹھ کو مسجد کے ممبر میں بیٹھ کو بولتا، اللہ کی پوری صفات مارنے کی جلانے کی دے ڈالے، اٹھا کو۔ ہمارے لوگاں واہ واہ کیا بولے کر منڈی ہلاتے رہتے۔ یہ توحید ہے، جہاں توحید بیان کرنا ہے وہاں شرک بیان کرتے ہو۔ اس لیے اللہ پوچھتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب تمہاری محفلوں میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو آخرت کا ڈر نہیں ہے دلوں کے اندر، وہ بیزار ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کرخت بن جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں۔ کیا جی نے خالی اللہ اللہ بولتا سب، ہم نہ بولتے آدمی، کیا جی نے کہا بخاری کا بخار چڑھائے جی سے۔ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی باتیں بولے تو لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، خالی اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل اس بات سے تنگ ہو جاتے ہیں جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر خیروں کا ذکر کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہو جاتے ہیں۔ اپا کیا بولتے ہیں تو جی انہیں اولیاء کی کرامت، واہ واہ واہ، بولو بولو پھر بولو۔ اللہ کہتا ہے ایسے بدبخت نہ بنو تم۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کی کبریائی، سمجھو مسلمانوں، جس نے اللہ کی کبریائی کو جان لیا وہ کبھی پھر شرک نہیں کرتا۔ ہمیں سیرت یہی سکھاتی ہے۔ کس وجہ سے مار کھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف میں جوتے کھائے، کتے چھوڑے گئے، ابھی وہ واقعات آئیں گے۔ کیوں؟ کیا نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس؟ خود قریش نے بلا کے نہیں کہا خوبصورت ترین لڑکی کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو تو ہم ابھی تمہیں خوبصورت لڑکیاں فراہم کر دیتے ہیں، بادشاہ بننے کے لیے کام کر رہے ہو تو ابھی تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، دولت کے لیے تمہیں کام کر رہے تو ابھی پورے مکے کی دولت اکٹھے کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا بدبختوں میرے ایمان کا تم نے غلط اندازہ لگایا ہے۔ اگر تم میرے سیدھے ہاتھ میں چاند رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی کہو یہ دعوت کو چھوڑ دو تو میں چھوڑنے والا نہیں۔ تم تو دنیا کی چیزوں کی باتیں کرتے ہو، میں آخرت دنیا کے آفاق کی چیزیں بھی اگر تم دینا چاہو تو میں ماننے والا نہیں ہوں۔ یہ توحید ہے جس کی وجہ سے سینے پہ بھی مار کھایا اللہ کے رسول نے، زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک بھی شہید ہوا ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو کوئی دشمنی نہیں تھی سوائے توحید کی وجہ سے۔ وہ جس نے اللہ کے رسول کی پیدائش کے نام پر اپنی لونڈی کو کیا ہے آزاد کر دیا تھا، ابو لہب، اتنا پیار کرنے والا چچا، اللہ کے رسول کی توحید کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کے رسول کے پیچھے اور آگے پیچھے لگ لگ کے اللہ کے رسول کو اذیت دیتا تھا۔ رات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو اوپر سے گوبر پھینک دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنڈیا پکتی، سال نہ پکتا تو اس کے اوپر مینگنیاں ڈال دیتا تھا۔ کون؟ سگا چچا، سگا، پرایا نہیں، نام کا چچا نہیں، سگا، باپ کا بھائی۔ اسی وجہ سے نام لے کے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اتاری
کسی دشمن کے نام پہ کوئی سورہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے سوائے ابو لہب. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو. کیوں اتنی اذیت دیا سگا چچا ہونے کے باوجود؟ کیوں دیا؟ کیا پرخاش تھی اسے؟ کیا پریشانی تھی؟ سوائے توحید کے کوئی اور نہیں مسلمانوں. لیکن رسول اللہ ایک ہے کہتے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس توحید کو پامال کر دیا اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں. تو غرض چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک قم کے نتیجے میں جب اٹھ کھڑے ہوئے، بس پھر اللہ کے رسول نے کبھی آرام کی نیند سویا ہی، بس اپنے آپ کو قربان کر دیا، کھڑے ہی رہے. اتنا کام کیا خود رب العالمین کو رحم آ گیا. دو جگہ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی، سورہ کہف کے شروع میں، سورہ شعراء کے شروع میں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شعراء میں کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف میں کہا اے اللہ کے رسول آپ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ افسوس کرتے کرتے قائد اپنے جان پہ لے لیں گے اور آپ ہلاک ہو جائیں گے. شاید اتنا غم مت کریں ان بدبختوں کے پیچھے. اتنی فکر کی ہے امت کی، اللہ کو کہنا پڑا کہ رسول اتنی فکر مت کرو، تمہاری صحت کے لیے خراب ہوگا. لعلک باخع نفسک، اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے تم. یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سوچتے 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 اس رسول کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی اہمیت نہیں. اب اللہ کے رسول نے پھر کبھی نہیں سویا میرے بھائیوں. اسی وجہ سے انبیاء کی نیند کے لیے بعد میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا. اللہ کے رسول سوئے بھی وضو کیے بغیر نماز پڑھائے. کیوں؟ ان کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل نہیں سوتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے. کیوں؟ وہ نیند کی ہم جیسے خراٹے مار کے نیند نہیں لیتے، بے ہوش نہیں ہوتے، نیند کی حالت میں بھی ان کا دل جاگتا رہتا ہے. اس وجہ سے اس وقت بھی وہ جو دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے باقاعدہ. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عینان تلامان، میری یہ آنکھیں سوتی ہیں، والقلب یقظان، لیکن میرا دل جاگتا ہے. تو اللہ کے رسول نے پھر کبھی نہیں سویا، کام میں لگا لگا لگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھیجا دوسرے سال تیسرے سال، اب یہ علی اعلان کہو، بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف، اللہ ایک ہے کی طرف، کوئی اور چیز نہیں تھی. اللہ ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. غلط عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا. بھائی بچے لوگ بات مت کیجئے، بات نہیں کرنا چاہیے، ادب ہونا چاہیے. ہاں ہمارا ایک بہت بڑا مغالطہ کیا ہے، اللہ کے رسول جب آئے تھے قریش مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. کون بولے اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم سے زیادہ مانتے تھے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ قرآن میں بے شمار آیات ہیں، بالدلائل ثابت کرتا ہوں. سورہ یونس اٹھا لیجیے، اللہ کو کس طرح مانتے تھے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، دیکھیے قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے، ان کافروں سے، من يرزقكم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ اور سمع والابصار، یہ دیکھنے کی قوت، یہ سننے کی قوت کون دیا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، چھٹ کہیں گے اللہ ہے. کن کا عقیدہ؟ کن کا بھائی؟ ہمارا بھی نہیں ہے. آج غوث پاک پکارتے نا، ان کا بھی. انکیاں کیسا جائے گا تو وہاں جاؤ خبر کو شکر چاٹا کر بولے گا، درد تا انکیاں پتلے گا بولے گا. ہاں کن کا؟ مشرکین کا. اللہ تعالیٰ بہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے بارش کون برسا کے تمہیں رزق دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ چھٹ کہیں گے اللہ. اللہ کے رسول ان سے پوچھئے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جھٹ کہیں گے اللہ۔ یہ عقیدہ مشرکین کا تھا۔ کون بولے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو ہم سے زیادہ مانتے تھے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی تقدیر بناتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہی ہم کو پیدا کیا ہے، سب مانتے تھے۔ پھر کافر کیوں کہا؟ اللہ کو ایک مان کے عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ وہ عبادت میں کہتے تھے کہ ان کرنے بھی جاؤ، ان کرنے بھی جاؤ، لات کرنے بھی جاؤ، عزا کرنے بھی جاؤ، منات کرنے بھی جاؤ، انہوں سب اللہ کرنے سے لے کو دیں گے بولتے تھے۔ ہمیں بھی اتنا بولتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ قال شاہ ولی کرنے جاؤ، عبد القادر جیلانی کرنے جاؤ، کیا موسیٰ شاہ قادری کرنے جاؤ، فلاں درگاہ کو جاؤ، انہوں لے کو دیں گے۔ انہوں اللہ ہمیں بھی نہیں بولے کبھی بھی، یہ انہوں بھی بولے، انہوں بھی نہیں بولے کبھی بھی اللہ۔ اس کی بات کی شہادت زمر کی 3ویں آیت تو کھل کے دے رہی ہے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ لوگو، دین اللہ ہی کے لیے خالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ مجھے چھوڑ کر اولیاء بناتے ہیں، لفظ ولی بھی رکھ دیا۔ دیکھیے ہمیں بولتے بولے تو ایسا آیت ہمارے جی وہ سب بتاں کے واسطے جی، ہمارے واسطے نہیں، ہمارے ولی معلوم کیا ولی ولی جی، بت بھی ولی ایک ہو جائیں گے کی؟ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ وہی لفظ لایا ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ولی بناتے ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ ولی اولیاء بناتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کئی کو جی پکارے؟ ما نعبدہم، وہ بھی یہ بولتے ہیں ہمیں کہاں جی ان کی عبادت کرے، ہمیں عبادت نہیں کرتے ان کی۔ پھر کیا جی کرے جا کو؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہمیں اس وجہ سے کرے انہوں اللہ کے قریب بنا کے چھوڑیں گے، ہم نہ ہماری بات منوا کے چھوڑیں گے اللہ کرنے۔ یہ تو وہ بھی بولتے تھے۔ تو اللہ پوچھتا یونس میں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، کیا اللہ خود نہیں جانتا اپنے وزیروں سفارشیوں کو زمین آسمان کے اندر؟ تمہیں جان لیے تو کیسا قصہ کا تو میں کسی کو میرا سیکریٹری نہیں رکھا، باہر کا آدمی آکو ان کو اٹھا کو بولتا ہے بول صاحب انہوں اپنے سیکریٹری نہیں، ان کے نے بات بولا تو میں پوچھا جی، میں بولا ان کو سیکریٹری، تو میں لے لگا کھڑا کو انہوں سیکریٹری بولے تو میں مان لینا کی یہ چلا پوچھتا۔ میں نہ عبد القادر جیلانی کو سیکریٹری بولا، کالے شاہ ولی کو بولا، موسیٰ شاہ قادری کو بولا، نہ کسی قبر والی کو بولا، نہ ولی کو بولا۔ تمہیں لگا سیکریٹری میرا بنا کو لے کر کھڑا ہے، تو جسے اللہ زمین آسمانوں کے اندر میرا سیکریٹری جانتا نہیں، تمہیں بولتے انہیں سیکریٹری کہتے۔ یہی پوچھتا ہے بدبختو، اگر میں سفارشی بناتا تو وہ چارٹ میرے پاس نہ ہوتی، اللہ نے بنایا ہی نہیں نہ کسی کو۔ تم کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ بجا قل، اللہ کے رسول کہیے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس بات کی بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ خود نہیں جانتا، اللہ جانتا نہیں۔ انہوں آن کو بولتے ہیں باہر سے اللہ تیرا سیکریٹری انہیں میں اس کا نے بات پہنچا کو ہوں، کیا ہے سو دیکھ کو برابر کر دوں۔ ہمارا خدا ویسا ہے کیا؟ انہیں جاتے ہیں مندر میں کیا کرتا ٹھنگ ٹھنگ ٹھنگ، کیا ہی کرے جاگو تو مارتا ٹھنگ ٹھنگ، انہیں سولے کو رہتا کرتے، کبھی کبھی اسے اٹھا کو میں آنکھ ہوں بات تیری عبادت کرنے میری کیا ہے سن لے، بلکہ انہیں جاؤ ٹھنگ 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 مارتا کرتے۔ ویسا ہمارے اللہ کو ضرورت ہے کہ انہیں آنکھ بولیں دے اللہ انہوں کون معلوم کیا بڑے پریشانی میں ہی کیا ہے سو ان کی مدد کرتا، اللہ نہیں جانتا خود ہی انہوں پریشانی میں ہی سو، انہوں آنکھ کو بولے تو اللہ جانے گا، اتنا کم علم ہے اللہ کا، نعوذ باللہ۔ ہمیں سیکریٹری کی ضرورت یا اگر منسٹر کو پی اے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ منسٹر جانتا نہیں، پی اے جانتا، بلکہ انہیں جاگو بولتا۔ اچھا اسی بات کو لے لے نا، پی اے ضرورت ہی نہیں پڑا، خود منسٹر کا پکا دوست انہیں آیا آپ کو بھائی کام کر کو دیال تو میرا کیا ہے لنگوٹی یار بچپن کا دوست نہ با،
تب انہیں کیا بولیں گے؟ جاؤ جی پیے سے بات کرو، میرے پاس کبھی بھی ہے نہیں. انہیں جا کو پیے کو پکڑ کو لے لگا کو پیے کے ذریعے آیا تو کیا بولیں گے؟ رے بیوقوف تو میرا دوست نے یہاں کو بولتا تو کرتا تھا نہیں، کہیں گے جاؤ پیے کو پکڑا. پوچھیں گا نہیں پوچھیں گا؟ یہ اتنا کام تمہیں کرتے ہی. اللہ بولتا ہے میں سب کو جانتا ہوں، آؤ جی پوچھو دیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے اللہ کے رسول میرے بارے میں بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کہو قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اذا دعانی فلیستجیبوا لی تو اس کو بھی چاہیے کہ میری بات مانے. اللہ خود کہتا ہے کسی سیکریٹری کی ضرورت نہیں. بھائی کیا ہے مسئلہ میرے پاس آؤ، بولو اللہ تو میں سنتا ہوں. تمہیں بولتے ہیں نکو اللہ ویسا سب نہیں آتا، میں جا کو عبدالقادر جیلانی کو مندی دیکھو، وہاں سے ہونچ ہونچ بتی جلا کو، وہاں سے پھر لگو ہاتھوں کرو. بولے تو تمہیں اللہ کا مذاق اڑاتے ہی نہیں، اللہ کی عبادت کرتے. اصل میں یہ باتیں اگر ہم سمجھ لیں ہمارے مسائل حل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں جاتی. وہ بیچارے معصوم یہی سمجھتے ہیں توحید. تو سمجھ لیجئے مشرکین مکہ اچھی طرح جانتے تھے اللہ. مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو ہم لات و عزا کی طرف سے جائیں گے. تو اسی کو اللہ کے رسول نے شرک کہا اور کافر کہا اور ان کو بتایا کہ دیکھو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، مجھے بھی مت لاؤ بیچ میں. اس سے بڑی بات کیا بھائی ہوگی؟ مجھے بھی مت لاؤ. ایک صحابی آئے کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، اچھی نیت سے کہا. ہمیں تو اسے کبھی شرک بھی نہیں سمجھتے. ہمیں کیا بولتے کبھی بھی بڑا آدمی ہوا تو تمہیں دل رکھے تو ہو جاؤں گا بھائی، تمہیں کرے تو کیسا ہو جاؤں گا. انہیں دل رکھا تو سینے میں دل نہیں لگا مر جاؤں گا بعد میں. دل رکھا تو کیسا ہو جاؤں گا. یہ بولنا صحیح نہیں ہے. ہمیں کیا بولتے اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. تمہیں ہوگا سب ہو جاؤں گا. اور ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے ادبن کہا، وہ بھی اللہ کا نام لے کہا. کیا کہا؟ ماشاء اللہ وشئت. کہا کہ اللہ کے رسول اللہ چاہے اور چاہے آپ معاملہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا غصے سے. فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندن وہو خلق. تمہاری یہ جسارت کہ تم میرا نام اللہ کے ساتھ ملاتے ہو جبکہ اللہ اکیلے نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات سمجھا رہے ہیں صحابہ کو اللہ کے رسول. اتنا بھی پسند نہیں کیے کہ وہ ماشاء اللہ وشئت کہے. وہ صحابی گھبرا گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں نے غلطی کر دی، میں کیسے کہوں پھر؟ کہا کہ کہو یوں ماشاء اللہ ثم وشئت. بولو اللہ چاہے پھر آپ چاہے. پھر لگاؤ، ثم لگاؤ بیچ میں. اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام مت لگاؤ. وشئت مت بولو، ثم وشئت بولو. ورنہ میں اللہ کے ساتھ ملا دیا. اسی طرح اللہ کے رسول مجلس میں آتے تو صحابہ کی شدید خواہش ہوتی اٹھ کے کھڑے ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا جو کوئی یہ خواہش کرے کہ وہ آئے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. پسند نہیں کرتے تھے کوئی صحابی اٹھ کے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول. ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ کیا ہے انہی کے درمیان کا ایک آدمی، انہی کے درمیان. غزوہ تبوک میں بھوک پیاس کڑی گرمی اوپر سے 30,000 کا لشکر، کھانے کی خوراک کم. اونٹ ذبح کرتے کرتے ختم ہو گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول لوگ مر جائیں گے اور اسی طرح چلتے رہیں گے تو اونٹ بھی خالی ہو جائیں گے، پیدل چلنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ کاروائی کیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، پوری طویل روایت ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. پوچھا کیا؟ آپ ایسے کریں کہ جن جن کے پاس بھی جو بھی ہے اب بچت باقی وہ سب چیزیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں اور آپ اللہ کے لیے اللہ کے پاس برکت کی دعا کریں، پھر اس کے بعد ہم جو ملتا ہے وہ کھا لیں گے. تو عمر بہت اچھا آئیڈیا دیا، کرو یہی. تو اعلان لگایا بھائی جن جن کے پاس جو بھی ہے لاؤ یہ دسترخوان میں ڈالو. کوئی ایک مٹھی جو، کوئی ایک مٹھی دانے، جو جو ملتا ہے اس کے پاس سے لے گا کے ڈالتے. حضرت عمر کہتے ہیں پورا ملا کے ایک انسان کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتا تھا، اتنا ہی کھانا آیا. کتنا کھانا آیا؟
پورا مل کر اتنا ہی کھانا دسترخوان پہ آیا جتنا ایک انسان کی بھوک کو بھی ختم نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ اللہ یہ کھانے میں برکت دے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی 30 لوگوں کی شکل میں آؤ، بیٹھو، کھاؤ جاؤ۔ 30,000 کا لشکر 30 کی شکل میں بیٹھا کھایا چلا، بیٹھا کھایا چلا، بیٹھا کھایا چلا، کھانا ختم ہونے کا پورے کھا لیے، کھانا جتنا تھا اس سے دگنا ہو گیا۔ اب یہ اثر اپنے لوگوں پہ کیا، ہمارا کون تو بھی پیر رہا تو کیا بولیں گے، اے دیکھا کرے کرامت دیکھا میری پنگ پڑ، کیا ہے غلہ لے کو۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے اب ان کی توحید میں کوئی خلل آئے، فوری کا من قال لا الہ الا اللہ خالصا لوجہ اللہ دخل الجنہ۔ کہا کہ دیکھو جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا کلمے کی شہادت دے گا اور خالص ہو کے کہے گا اللہ ہی الہ ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرا یہ معجزہ دیکھ کے کہیں اللہ کے ساتھ تم مجھے ملانے نہ لگو، اس وجہ سے پہلے توحید بیان کر دیا تمہیں۔ یہ میرا کوئی کام نہیں تھا، اللہ کا کام تھا، بس میں نے دعا کر دی، اتنا ہی کام تھا میرا۔ یہ توحید سکھلانے والے پیغمبر کو ہم نے کیا کیا؟ شرک کی آلودگیوں میں ہم سب ملوث ہو گئے۔ تو اس توحید کو لینے کے لیے آج کون اٹھتا ہے؟ وہی ہے اصل اللہ کے رسول کا امت۔ تو چلیے اب اللہ کے رسول دعوت دینے لگے۔ 3ویں سال میں حکم آیا، جہاں پہنچا تھا وہیں سے پھر شروع کروں تو اب میں کیا کروں؟ تو کھڑا دیں گے نا، ویسے بھی بہت وقت ہو گیا۔ ہاں خیر 5-10 منٹ 10:30 تک کر لیں گے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ اس میں ختم کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا 3ویں سال، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ کے رسول ابھی اندر جو دعوت چلی، لیکن آج سے تم کیا کھل کے اعلان کرو، رشتہ داروں کو ڈراؤ، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے منہ پھیر لیجئے، آپ کو جو بولنا ہے وہ بول دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لوگوں کو جمع کرو۔ اس زمانے میں ایک خاص سسٹم تھا، الارم سسٹم، جیسا آج کیا ہے ایمبولینس کا ایک آواز ہوتی ہے جس سے سب سمجھ جاتے ہیں ایمرجنسی، اسی طرح کا سسٹم اس زمانے میں تھا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی ایمرجنسی بات دینی ہوتی تو سیدھے صبح سویرے پہاڑ پہ چڑھ جاتا بندہ اور وہ کہتا کہ ہائے میری صبح، اسے عربی میں کہتے ہیں یا صباحا، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کوئی ایمرجنسی پہلے جمع ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول بھی یہی طریقہ اپنائے۔ تو معلوم ہوا دعوت میں جو جدید طریقہ ہوتا ہے وہ اپنانا ہے۔ بعض لوگوں بولتے ہیں کوئی کو مولوی صاحب ویڈیو پکڑتے ہیں، اللہ کے رسول ویڈیو پکڑتے تھے کہ ویڈیو نہیں تھی نا جی، نہیں پکڑے تھی، پکڑتے ہی کیا غلطی کریں؟ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے دعوت پھیلانا ہے ہمیں، تیرے سوالہ نہیں کرنا، سیدھی بات۔ مسجد میں فین کا ہی گو لگائے، اور فین نہیں تھا وہ زمانے میں، نہیں لگائے، اب ہے لگا لیے، کیا غلطی کرے؟ تو اللہ کے رسول کیا کیے؟ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، صبح سویرے آواز یا صباحا، لوگوں نے کہا محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی ایمرجنسی، پتہ نہیں کیا آواز ہے، چلو بھاگو سب۔ حتیٰ کہ جو نہیں آ سکتا تھا اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا لیکن میرا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور حاضر ہوگا، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے، بھیجو۔ سب جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچے پہ کھڑے ہوئے تھے، پیچھے پہاڑ کی چوٹی پہ اور آگے بھی پہاڑ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو لوگو، یا ایوہ الناس انکم لتموتون کما تنامون وتستيقظون ثم انہا لجنت ابدا اور نار ابدا، کہ لوگوں دیکھو جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح میں ایک دن جاگ جاؤ گے حشر کے میدان میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا حساب لے گا، پھر کوئی جنتی عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، کوئی جہنمی عمل کرے گا کہ وہ جہنمی دائمی طور پہ ہو جائے گا۔ پھر یہ خطاب کر کے کہا کہ لوگوں میں اونچائی پہ کھڑا ہوا ہوں،
میں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں، اگر میں پیچھے دیکھ کے تمہیں کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے، تو کیا تم مانو گے؟ ان سب نے کہا کہ تم امین ہو، تم سچے ہو، تم امانت دار ہو، تم کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہم مانیں گے اگر تم کہو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اپنے بارے میں لینے کے بعد کہا کہ لوگوں، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں پیغمبر بن کے آیا ہوں اور اللہ ایک ہے۔ اگر یہ بات کو نہیں مانو گے تو بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے جو تم پر آنے والا ہے۔ تو سب کے چہرے سکڑ گئے، سب اڑ کے وہاں سے جانے لگے، کوئی جواب نہیں۔ لیکن بدبخت ابو لہب ٹھہرا رہا۔ جب سب چلے گئے، مٹی اٹھائی ہاتھوں سے اور اللہ کے رسول کے چہرے پہ دے مارا اور کہا کہ تبّا لک یا محمد، ہلاک و برباد ہو محمد، تو نے صرف اس وجہ سے مجھے جمع کیا یہاں پر؟ اللہ کو اتنا جوش آیا، فوری جواب میں سورہ اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب، محمد ہلاک نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی نہیں پوری کائنات ان کا نام لیتی رہے گی، ہلاک و برباد ہوگا تو بدبخت تو ہوگا۔ وہی لفظ استعمال کیا باقاعدہ، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ کے رسول وہاں سے دعوت میں اتر گئے۔ اب کوئی اچھائی نہیں تھی، تکلیفیں ہی تکلیفیں تھی۔ مسلمانوں، اسلام کی راہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی راہ ہے، آزمائشیں ہیں، قربانیاں ہیں، تب کہیں جا کے جنت ملتی ہے۔ جنت یوں ہی نہیں ہے تمہارے لیے، اللہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ او بھائی تمہیں پکے مسلمان، چل جاؤ سیدھا جنت میں؟ نہیں، وہم لا یفتنون، ہم ان کو آزمائیں گے۔ ہاں آزمائیں گے۔ بعض لوگ کیا ہوتے توحید میں بدلتے ہی خسارہ، اچھا بزنس چلنے کو رہتا، یہ سب بیانہ گیانہ سن کو ہمیں بھی توحید میں آ جائیں گے بھائی کرو بول کو، شروع ہوتے ہی بیوی بیمار، انہیں اٹھا بچہ بیمار، انہیں اٹھا کیا ہے بزنس میں خسارہ، انہیں بولتا آہا کیا غلطی کرا جی، پہلے تاست برابر دیستا، السلام علیکم بھائی، نکو بھائی میں آتاش نہیں بھائی تمہاری مسجد کو، وہیں جاتا ہوں بھائی وہاں کی آزمائش۔ اللہ آزماتا، انہیں بول کو جو اندر آیا ہے واقعیتاً دل سے بولا ہے نہیں اوپر بولا ہے، ہم آزمائیں گے نہیں تمہیں، وہم لا یفتنون۔ اب اس کا جواب بقرہ میں دے رہا ہے، ضرور آزمائیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ من الخوف، ڈر سے آزمائیں گے۔ لوگاں بولیں گے رے گیا تو مار ڈالوں گا رے، پھر بھی آؤ نکل، تو وہاں جالے کو ہے دیکھ لے کو چھو، تو وہ محلے میں پھر لے کو ہے کب پڑتی کی طرح اوپر، پڑتی تو پڑھیں دیجی کیا بھی نہیں، توحید کے اندر اتنا ایمان ہے مار کھاتے۔ من الخوف والجوع، بھوکا رہنا پڑے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول بہت دنوں سے کھانا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، دیکھیے کیا حالت ہو گئی اسلام لانے کے بعد۔ اللہ کے رسول نے کہا تم ایک پتھر باندھے ہو، میں 2 پتھر باندھا ہوا۔ بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کمی ہوگی تمہارے پلوں میں اور تمہارے جانوں میں، کوئی نہ کوئی مر جائے گا۔ اچھے تھے بچہ مر گا، جی کیا کی گناہ کرتا، راتاں سب کلب میں گزارتا تھا، تب سب بچہ اچھا تھا، کیا کی نمازی بن کو گزاری گا تو بچہ مر گا، جی کیا اللہ تو ایسا کرتا نا؟ نہیں نہیں، یہاں آزمانا ہے۔ بچہ لے کے بھی یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے چلو جی میرا بندہ الحمد کا، حمد کے نام سے ایک محل تعمیر کرو جنت میں، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اور اللہ جبرائیل کو بلا کے پوچھتا ہے جب میں نے اس کے لخت جگر کو چھینا یہ کیا بولا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ وہ تو بولا الحمدللہ۔ ارے
میں اس کے لخت جگر کو چھینا تب بھی الحمدللہ بولا. تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جنت میں بیت الحمد اسی کے لیے تعمیر کر کے رکھا ہوں، سیدھے وہاں جائے گا. تو اللہ جن کے بچوں کو لے لیتا ہے وہ بڑے انعام یافتہ ہیں، ان کے لیے بیت الحمد تیار ہوتا ہے جنت کے اندر. والانفس والثمرات، پھلوں کی کمی سے یہ سب آزمائش آئیں گی. کیسی کیسی آئیں گی؟ یہی سورہ بقرہ کی اس آیت میں ڈیفرنٹ کر رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بہت بڑا سوال ہے یہ. خالی خولی آمنا بولنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تم پر بھی وہی کچھ گزرے گا جو پچھلی امتوں پہ گزرا ہے. کیا گزرا ان پر؟ مستهم البأساء والضراء، بیماریوں نے انہیں گھیر لیا، جنگوں نے انہیں گھیر لیا، حتیٰ کہ وہ زلزلو، وہ ہلا مارے گئے. حتیٰ کہ وقت کا رسول خود پکار اٹھا، متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ تب ندا آتی ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. حضرت خباب ابن الارت اسلام لانے کے جرم میں اس کی آقا تھی ایک عورت ام انمار، بڑی بدبخت ترین عورت، بڑی سنگت. جب معلوم ہوا میرے غلام نے اسلام قبول کر لیا، اس نے کہا اسے تپتی ہوئی ریت میں لٹا دو. حضرت خباب کو 12 گھنٹے کی دھوپ عرب کی تپتی ہوئی ریت میں لٹا کے اوپر ایک چٹان رکھ دیتی اور اوپر سے کسی اور غلام کو حکم دیتی کہ اس سے کوڑے مارو. اوپر سے کوڑے، نیچے سے جلتا ہوا انگار کی طرح جلد کو کھا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے. تو ایسی حالت میں اٹھا کے کسی کمرے میں گھپ اندھیرے میں پھینک دیتی، حتیٰ کہ دوسرے دن سورج کی کرنوں سے انہیں ہوش آتا تو کہتی کہ بغیر کوئی ایک گلاس پانی دیے باہر لے جاؤ، پھر تپتی ہوئی ریت میں ڈالو. ایسے انہیں ڈال کے یہ پیڑ کی ہڈی صرف باقی تھی، بقیہ سب گوشت کھا گیا تھا. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ کہا عباس چادر اٹھاؤ. انہوں نے اپنی پیٹھ کی چادر اٹھائی تو دیکھا کہ صرف سفیدی ہے، نہ کھال ہے، نہ گوشت ہے، نہ رنگ ہے پیٹھ کا. جس طرح برس کی بیماری والے کو سفیدی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز جلی ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد جب وہ ملتی ہے تو سفیدی دھبا پڑ جاتا ہے، اس طرح پوری پیٹھ ہے. حضرت خباب سے حضرت عمر نے پوچھا خباب تمہاری پیٹھ گئی کہاں؟ نہ گوشت ہے نہ جلد ہے، یہ صرف سفید ٹکڑا ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا کہ امیر المومنین آپ نہیں جانتے، میری آقا ام انمار تھی اور جب میں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت یہ غصے میں آ کے مجھے دن بغیر کھائے پیے ریت میں لٹا دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ریت ہی میں میری چربی گل کے میرا گوشت چڑھ جل کے آخر کار وہ کچھ ہو گیا جو کہ میرا ہی خون نکل کے وہ ریت کو ٹھنڈا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہاں کا پورا گوشت اور خون سب کچھ چلا گیا. بعد میں اگر میں صحت یاب بھی ہوا تو میرے اندر نہ گوشت آیا نہ میری جلد بن سکی، میں یہ پورا اسلام کے لیے دے چکا ہوں. ایسی قربانی دینے والے صحابی خود اپنی تاریخ بولتے ہیں حدیث کے اندر کہ جب یہ سہ رہے تھے یہ مار، اللہ کے رسول یوں کعبے سے ٹیک لگائے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب بن ارت آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم صحیح نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بالکل. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل. پھر ہم اتنی تکلیفیں سہتے ہیں، سہ کے سہا نہیں جاتا ہے. میری پیٹھ دیکھیے اللہ کے رسول، ان بدبختوں کے لیے دعا کریے، دعا کر دیجیے ان لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا کہ خباب اتنی جلدی پگھل گئے، اتنا ہی ایمان ہے تمہارا، اتنا ہی صبر ہے تمہارا،
اتنی جلدی کہہ دیے کہ کیا ہے تم کافروں کو بد دعا کرو. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی اس سے آگے بہت مار کھانا ہے. ابھی کہہ دیا تم نے. اللہ کی قسم یاد رکھو خباب، پچھلی دور کی امتوں میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زندہ کھڑا کر کے کانٹوں کے ذریعے، آروں کے ذریعے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور وہ اف تک نہ کہتے. جن کو آدھا زمین میں دفنا کر آدھا بالکل سر برابر سے آدھا کاٹ دیا جاتا اور وہ لوگ اللہ ایک کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے. ابھی وہ حالتیں تم پر گزری ہی نہیں، تم ابھی سے بد دعا کرو کہنے لگے. جاؤ، وہ دور آئے گا جب ایک عورت صنعاء سے لے کر، شام سے لے کر کعبۃ اللہ تک اکیلی سفر کرے گی اور اسے صرف اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی ڈاکو کا ڈر نہ ہوگا. اتنا پرامن دور آنے والا ہے، لیکن اب تمہیں مار کھانا ہے، کرو کام. اس جیسی تکلیفوں کو اللہ کے رسول نے یوں کہہ کے بھیج دیا صحابہ کو. یہ ہیں وہ صحابہ، یہ ہے وہ اسلام جنہیں ہمیں گھر بیٹھے مل گیا ہے. مال مفت دل بے رحم، جو مفت کا مال ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اس حیثیت سے ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ ہاں، گھر کی مرغی دال برابر بولتے ہیں. گھر کی مرغی کاٹ کے رکھو، دال کے برابر ہی ہوتی. تکلیف کر کے کماؤ پھر کھاؤ تو مزہ لگتا ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ایسے ہی مل گیا. آپ اس کی قدر پہچانتے ہیں نہ اس کے لیے قربان ہونا جانتے ہیں. مسلمانوں، اسی قربانی و کشمکش میں اللہ کے رسول کے 7 سال گزرے ہیں. ایک نبوت سے لے کر تقریباً پورے 7 نبوت تک کا زمانہ. پھر اس کے بعد قریش نے یہ بیکاٹ کیا. اچھا، تم کھانا پینا بازار وغیرہ تو ہماری ہی نہ آتے ہو. آج سے ہماری ایک کنڈیشن، جو کوئی بھی محمد کا ساتھی ہے یا مدد کرنے والا ہے وہ سب کے سب ہم بیکاٹ کرتے ہیں. وہ ہم سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، کھانا پانی نہیں لیں گے، بازار میں ہم کوئی چیز نہیں دیں گے، یہ سب بھوکے مرنا ہے. اسے کہتے ہیں تاریخ میں شیب بنی ابی طالب. اس میں محصور جیل بنا دیا مکی ہی کو ان لوگوں نے. 7 8 9 10 یہ 3 سال اللہ کے رسول اس کے اندر محصور رہے. کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا. خود اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اور بلال تلاش کے لیے نکلتے، کچھ کھانے کو مل جائے تو ہمیں سوائے وہ چیز ملتی جو کوئی جاندار نہیں کھا سکتا. جاندار نہیں، انسان نہیں، جاندار نہیں کھا سکتا. سوکھا پتا ملتا یا پرانا کوئی چمڑا ہوتا تو اس کو ہم دھو کے کیا کرتے، تھوڑی تھوڑی دیر چوس لیتے بھوک کی وجہ سے. کوئی کھانا اندر پہنچتا ہی نہیں، بیکاٹ کر دیا فل. 1 2 دن نہیں ہے میرے بھائیو، 3 سال 3 سال کچھ نہیں کھایا ہے. کوئی اچھی کھانے کی چیز نہیں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بوڑھی بیوی حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 64 سال، تقریباً 60 پر 5 سال ہو رہے. ایسی حالت میں کیا؟ بوڑھے ابو طالب کو بھی کچھ نہیں ملا. اسی وجہ سے 10 سال 10 نبوت کو جب وہاں سے نکلتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ 3 سال اللہ کے رسول کو معراج ہوئے، طائف جانا ہوا، پھر واپسی ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی سیر کرائی. پھر آخری 13 سال کے آخری میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی کہ مسلمانوں کو سب کو حکم دے دو کہ وہ مدینہ چلے جائیں. اور اللہ کے رسول کو کہا کہ تمہیں خاص رات میں حکم ملے گا. اور وہ رات میں حکم ملا، اس وقت سفر کے 20 برسات تھے. محرم کے بعد سفر ہے. سفر کے مہینے کے 20 برساتویں تاریخ کو اللہ کے رسول کو حکم ملا آپ بھی مدینہ چلے جائیں. تو اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو ساتھ لیے رات کے اندھیرے میں نکلے. اور مدینہ اس طرف ہے تو اس طرف غار ثور ہے، بالکل اپوزٹ راستے میں. تو اللہ کے رسول اپوزٹ راستہ لیا، اس وجہ سے دشمن تلاش نہ کر سکیں، اور سیدھے اس طرف بڑھتے چلے گئے تو غار حرا، غار ثور تھا. ایک غار ثور ایک غار ہے جس میں اللہ کے رسول دشمنوں سے بچنے کے لیے یہاں جا کے 3 دن رہا. 20 پر 7، 20 پر 8، 20 پر 9. 1 محرم
جیسے ہی ہوا محرم سفر ایکم ربیع الاول، جیسے ہی ایکم ربیع الاول ہوا یہاں سے نکلے غار ثور سے اور سیدھے 8 دن برابر چلتے رہے مدینے کی طرف، اور 8 ربیع الاول کو قباء میں اللہ کے رسول تشریف آوری ہوئی۔ قباء میں 14 دن رہے، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق کو ساتھ لیے اور سیدھے مدینے کے اندر داخل ہوئے، وہاں سے ہجرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو اگلے سیشن میں رکھتا ہوں کہ ہجرت سے رفیق الاعلیٰ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ملنے تک کیا واقعات ہوں گے، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس یعنی ہمارے پہلا جمعہ اگلے مہینے کا انشاءاللہ ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارہ پڑھ دینا ہے، کوئی اور بات؟